السلام علیکم ڈیریٹر اینڈ لسنرز، اردو ناول لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمزش بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا جی، آج کی تھرڈ ایپیسوڈ ہے کہ آج دن میں تیسری ایپیسوڈ یہ آپ لوگوں کے پاس ہو رہی ہے، تو پلیز اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈ دوں تو پلیز اچھا رسپانس دیا کریں تاکہ میں اس سے جلدی جلدی آپ لوگوں کا کمپلیٹ کروا دوں، خود بھی جان چھڑاؤں اور دوسرا ناول اسٹارٹ کروں، ٹھیک ہے؟ اب آپ خود دیکھیں کہ میں نے باقی کے ناول بیچ میں اسٹاپ کر دیے ہیں۔ آتش عشق ہو رہا تھا وہ بھی میں نے بیچ میں اسٹاپ کر دیا ہے صرف رمز عشق کی وجہ سے۔ اب آپ رسپانس اچھا دیں گے تو یہ کنٹینیو کروں گی، ورنہ میں بیچ میں اسٹاپ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ درخت اپنے کمرے کے ٹیرس پر کافی کا بھاپ اڑتا مگ پکڑے کھڑا تھا۔ وہ اس وقت سیاہ شلوار قمیض پر بلیک کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ نظریں اپنے کمرے کے ساتھ والے ٹیرس پر تھیں جہاں انایا فون کان سے لگائے ٹہلتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اس وقت وائٹ ٹائٹس پر گرم ہوڈی پہنے ہوئے تھی جس پر آف وائٹ کلفی کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ درخت گہری گرم نگاہوں سے اسے دیکھتے کافی کے مگ پر گرفت جمائے کھڑا تھا۔ ہیلو مس امریکہ، درخت نے اس کے لا تعلقی پر محفوظ ہوتے کافی کا گھونٹ پھڑتے اسے پکارا۔ وہ پچھلے 10 منٹوں سے ٹیرس پر چکر لگاتے ہوئے فون پر بات کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے یہ چکر بڑھ گئے تھے۔ پولیس والا تھا، باز کی نظر رکھتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ صرف فون کان سے لگائے باتیں کرنے کی ایکٹنگ کر رہی ہے اور یہ بھی اسے اپنی طرف سے مشکوک کر رہی تھے کہ وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے۔ درخت اس کی معصومیت پر گہرا مسکرا رہا تھا۔ درخزے کی پکار پر انایا نے لب کھینچے اس کی طرف آئی برو چکائے سوالیہ شرربار نگاہوں سے دیکھا۔ درخزے نے اس کے گھورنے پر مسکراتے ہوئے کافی کا کپ لبوں سے لگایا تھا۔ سنا ہے بہت کڑوی کافی بھی کہ خوبصورت حسینہ کے لبوں کو چھونے سے میٹھی ہو جاتی ہے۔ درخزے نے اس کی شرربار خوبصورت نگاہوں میں جواباً آئی برو چکائے اسوار بھری شرارتی نگاہوں سے دیکھا۔ کبھی کبھی میٹھی کافی بھی کڑوی ہو جاتی ہے کسی حسینہ کے لب لگنے سے، یہ بھی سنا ہوگا پھر تو۔ انایا نے دانت پیسے تھے۔ وہ اس کے جواب پر اپنی مسکراہٹ چبا گیا تھا۔ ہاں سنا ہے، اگر حسینہ بیوی بن جائے تو پھر وہ ناگن بن جاتی ہے۔ اس کے لب کانٹوں جیسے لگتے ہیں اور اس کے لبوں کی نمی کرواہٹ جیسی۔ درخزے نے اسے مزید تپایا تھا۔ آپ کو کون سا تجربہ کر چکے ہیں، بیوی یا گرل فرینڈ کا؟ انایا نے استضائی انداز میں سوال کیا۔ ابھی تک کوئی تجربہ نہیں کیا، اگر تم چاہو تو دونوں تجربوں سے فیض یاب ہو سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ انایا نے سرخ چہرے کے ساتھ تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ اس کی ذو معنی باتیں سمجھ نہیں پائی تھی۔ امریکہ میں رہی تھی، مرد عورت کے فزیکل ریلیشن کو سمجھتی تھی، مگر اس کی ذو معنی باتیں اس کے سر سے گزر جاتی تھی۔ ابھی تم اس کافی کے مگ کو اپنے لب لگاؤ، یہ میٹھی ہو جائے گی۔ جب میری بیوی بنو گی تو ڈیفینیٹلی پھر تمہارے لب کانٹوں سے جیسے ہو جائیں گے اور لبوں کی نرمی کرواہٹ جیسی۔ سچ بتاؤں مجھے کڑوی کافی زیادہ اٹریکٹ کرے گی کیونکہ تم مجھے میری بیوی بننے کے بعد زیادہ اٹریکٹ کرو گی۔ درخزے سے آنکھ مارتا بے باکی سے بولا، تم نے بے باکی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے کیا؟ انایا نے غصے سے شعلہ بار لہجے میں دانت کچکچائے۔ وہ کسی سے اتنا نہ ڈرتی تھی، صرف خانزادوں کا خوف تھا جو زران شہرام کو دیکھ کر بہت بڑھ گیا تھا، اور درخزے تو ان سے اور بھی اوپر کی چیز لگ رہا تھا۔ بے باکی کی آخر کسے کہتے ہیں یہ تمہیں جلد پتا چلے گا۔ درخزے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ذو معنی گمبھیر انداز میں گویا ہوا۔ What do you mean؟ انایا نے غصے سے لفظ چبائے تھے۔ مطلب کہ کچھ خاص نہیں، تو مجھے بتاؤ تمہیں خانزادوں سے الرجی کیوں ہے؟ درخزے نے بات بدلتے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ وہ بات پوچھنا ہی چاہی جو اسے کتنے دنوں سے پریشان کر رہی تھی۔ وہ اس کا ڈر دور کرنا چاہتا تھا، وہ اسے بتانا چاہتا تھا وہ صرف اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہے۔ خانزادوں سے الرجی ہونے کے لیے میرا زران خانزادہ کی سالی ہونا کافی ہے۔ اچھی طرح جانتے ہو تم منسٹر صاحب کو اور دوسرا درخزے خان کو جو خود کو اے ایس پی پھر کہتا پھرتا ہے۔ اس فیک 2 نمبر اے ایس پی کو دیکھ کر میری الرجی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ انایا بولتی سانس کے ساتھ اب چیخی تھی۔ سردی کی شدت اور درخزائی کو دیکھ کر اس کا سانس غصے سے پھول رہا تھا۔ زران خانزادہ کو دیکھ کر تمہاری الرجی سمجھ آتی ہے، مگر مجھ جیسے ہینسم خانزادہ کو دیکھ کر تمہاری الرجی سمجھ میں نہیں آتی مس امریکہ۔ درخزے اس کی پھولتی سانسوں اور اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے اطمینان سے بولتا، دل کے ساتھ ایک لگا گیا۔ ہینسم مائی فٹ، انایا دانت پیستے گررائی۔ اتنا ہی ان لبوں کو تکلیف دو جتنا ان لبوں پر ظلم برداشت کر سکو میری جان۔ درخزے نے لب دانتوں تلے دبائے، کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ واٹ؟ انایا نے نا سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ درخزے کا برجستہ کہہ گونجا، مطلب یہ میری جان، یاد رکھنا ملنے میں جتنی دیر ہوگی ہونٹوں سے وصولی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ درخزے اس کے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے گمبھیر آواز میں بولا،
अनाया गुस्से से सुर्ख होते पैर पटकती वहां से चली गई थी। दरखज़ई का एक बार फिर से बरजस्ता कहका गूंजा था। दूसरे पल वो कराह कर रह गया था। जरान का भारी मुक्का इसका जबड़ा तोड़ चुका था। ये क्या है साले बेगैरत? दरखज़ई अपने होठों से निकला खून अपने अंगूठे से साफ करते कराहते हुए बोला। कॉफी का मग वो ग्रिल से नीचे बहते दरिया में फेंक चुका था। बकवास बंद कर अपनी। खबरदार मुझे साला कहा, जान ले लूंगा तुझ जैसे बेगैरत की। जरान इसका गिरबान जकड़े से खून उतनी आंखों से देखते हुए रहा है। साले को साला ना कहूं तो लाला कहूं क्या? दरखज़ई ने अपना गिरबान चढ़वाते हुए जवाबन जरान को आंख मंकी। जब जब जवाबन जरान ने भारी हाथ का मुक्का वो इसकी इस बार चौड़ी हथेली पर कैद कर चुका था। पुलिस वाला हूँ, मेरा वार सह नहीं सकेगा। मेरा हाथ हाथ नहीं लोहे का रॉड है। तेरा मिनिस्टर वाला हैंडसम थोपड़ा ऐसा बिगाड़ूंगा कि तू मिनिस्ट्री करना तो दूर की बात, रोमांस करना भी भूल जाएगा। तेरे मुक्के से सिर्फ मेरा होंठ फटा है। मेरे मुक्के से तेरे होंठ दांतों पर से ही गायब हो जाएंगे। दरखज़ई जरान की आंखों में देखते गुर्राया। दरखज़ई की बात पर जरान की आंखों में खून उतरा था। तेरा हाथ लोहे का रॉड है तो मेरा हाथ इन यहाँ के पहाड़ों जैसा है जिस पर जितने भी लोहे के राड मार ले जाए इससे फर्क नहीं पड़ता। लोहे का राड टेढ़ा हो सकता है। जरान दूसरे हाथ का मुक्का बनाया इसके गाल पर पूरी कुव्वत से ज़रब लगा चुका था। आह! दरखज़ई ने अपने दूसरे गाल पर हाथ रखा जहां से खून निकल रहा था। ले साफ कर। जरान ने अपनी जेब से टिश्यू निकालकर दरखज़ई की तरफ बढ़ाया। दरखज़ई ने जवाबन से खूंखार निगाहों से घूरा। कर ले, लोहे की राड से खून निकल रहा है। जरान ने इस्तज़ाइया मुस्कुराते हुए इसके गाल से खून निकलते थी। औरत थी या फिर तेरी बहन? दरखज़ई ने ऊंची हाँक पर जरान की मुठ्ठियां शिद्दत गरिया से भींची थी। रंग तांबे की मानस रुख हुआ था। अब इसको कैसे निकाह में तूने लिया सब जानते हैं। दरखज़ई की बात पर जरान इसे खूनशाम निगाहों से घूरते हुए एक ही जिस्म इसकी तरफ बढ़ते इसका गिरबान दोनों हाथों से जकड़ गया। नाम मत लेना मेरी बीवी का। इसका नाम भी मुझे किसी के लबों से गवारा नहीं। जरान इसका गिरबान जकड़े पूरी कुव्वत से गरज उठा था। गवारा करना भी नहीं चाहिए। इज्जत है तेरी और इस सूरत में वो मेरी बहन है। तेरे एहतराम में नज़र में गंदगी नहीं होती। दरखज़ई खानज़ादा तुझसे बेहतर जानता है औरत की इज्जत कैसे करते हैं। तो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए इसे गन पॉइंट पर अगवा कर सकता है, मगर मेरे पास अपनी मोहब्बत के पाने के लिए तुझ जैसे खबीस की इज्जत करने के सिवा कोई चारा नहीं है। दरखज़ई एक लफ्ज़ चबाते हुए अपने दोनों हाथ इसके सीने पर जमाते से खुद से दूर धकेल गया था। जरान के कदम वो हिला नहीं सका था। वो ऐसे ही खड़ा इसे घूर रहा था। देख जरान, मैं तेरे वार सह रहा हूँ। इसे अंदाज़ा लगा ले मैं कितना सीरियस हूँ। वरना बता, बचपन से तेरे कितने वार ऐसे खामोशी से सहे। लोहे का राड सिर्फ ज़रबे चट्टान पर पड़े तो शायद रॉड टेढ़ा हो सकता है, मगर पहाड़ को कभी फर्क तो ना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं होगा। पहाड़ की ज़रख़ेज़ ज़मीन बंजर खुरदरी हो सकती है। खो तो अपनी असल शक्ल पहाड़ भी देगा। दरखज़ई की बार सर्द आवाज़ में बोलते जरान का गाल थपथपाते हुए कमरे की तरफ बढ़ा। जरान जबड़े भींचते हुए अपनी भारी कदमों से इसके पीछे गया। क्या कहना चाहता है? खुलकर कह। जरान दरखज़ई को देखते सर्दो सपाट लहजे में बोला। क्या कहूँ, खुलकर कोई भी मौका दिए बगैर तूने मुझ पर हाथ उठा दिया मौका मुझे बोलने का। और ऐसा क्या किया है मैंने जो तेरी गैरत पर बात बन गई? 10 फुट के फासले पर खड़ी थी वो मुझसे। वो अपने कमरे के टेरेस पर थी। मैं अपने कमरे के टेरेस पर था। इसकी गालियां मैं हंस कर सुन रहा था। यहाँ से पता नहीं चला इस लड़की का मकाम मेरे दिल में क्या है। और तुझे जो मैं पिछले 2 घंटों से मिन्नत तरले करते अपने कमरे में बुला रहा हूँ, यही बात करनी थी तुझसे। आधी रात को तुझे अपने कमरे में बुलवाकर जलील होने का शौक नहीं था। दरखज़ई टेबल पर पानी का जग उठाया। इसमें पानी अपने सर पर एक ही जिस्म में उंडेलते भड़क उठा था। बहुत बार मेरे मुक्के खा चुका है, तब जलील नहीं हुआ। आज हो गया। पुलिस वाला बनकर ज़्यादा गैरत नहीं आ गई। वैसे इस प्रोफेशन में आकर गैरत जाती है। जरान से इसके सुर्ख और सफ़ेद चेहरे को देखते तंज़े अंदाज में मुस्कुराए। खबरदार, एक लफ्ज़ और कहा। अच्छी तरह जानता है मेरी वर्दी में मेरी जान बसती है। अभी तक मेरी वर्दी मेरी ड्यूटी से प्यारा कोई नहीं हुआ, वो तेरी साली भी नहीं। इसलिए एक लफ्ज़ और कहा तो मुंह तोड़ दूंगा साले कमीने। दरखज़ई जरान की बात काटते गुर्राया। अनाया 16 साल की है सिर्फ। जरान जवाबन लब खींचे बोला था। 16 की है, 18 की नहीं होगी क्या? दरखज़ी ने जवाबन सवालिया अंदाज में आईब्रोज गाए। होगी, ज़रूर होगी। तब तक फिर अपनी मुंहजोर जवानी पर लगाम लगा। जरान ने इसे कहरबार निगाहों से घूरा। गारंटी देता है तो खुदा को हाजिर नाजिर जान कर कसम खाता है। वो जब तक 18 की नहीं होगी सिर्फ दरखज़ई खानज़ादा की रहेगी। वो अमेरिका नहीं जाएगी। वो मेरे साथ इतनी ही लॉयल होगी जितना मैं हूँ। दरखज़ई ने जरान की आंखों में देखते इस्तफार चाहा। ये गारंटी कोई नहीं दे सकता। वो मेरी सगी बहन भी होती तो भी नहीं दे सकता था।
زران نے سنجیدگی سے جواب دیا، مگر نکاح تو یہ گارنٹی دے سکتا ہے نا؟ نکاح ایک ایسا بندھن ہے جسے میرا کر سکتا ہے، نکاح ہی ایسا بندھن ہے جسے یہاں سے جانے سے روک سکتا ہے، نکاح ہی ایسا بندھن ہے جس میں وہ میرے ساتھ لائل ہوگی، وہ مر جائے گی میرے علاوہ کسی کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، سوچے گی بھی نہیں، کیونکہ نکاح کے قوانین بنانے والا خدا کی ذات ہے جسے ایک مسلمان نہیں توڑ سکتا۔ پھر تیرے مجھ جیسے انسان کی گارنٹی کی ضرورت نہیں رہتی۔ درخواست زران کے مقابلات سنجیدگی سے بولتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ تو سمجھ نہیں رہا درخواست، وہ بھی 16 سال کی ہے، تو 26-27 سال کا بھرپور مرد، زرانے سے گھورتے ہوئے بولا۔ 10-11 سال کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا، میں کون سا رخصتی کروانے کا کہہ رہا ہوں، نکاح کرنے کا کہہ رہا ہوں، اسے اپنا بنانے کے لیے میں 2 سال تک اپنی موز اور جوانی پر لگام لگا لوں گا۔ درخواست نے زران کی بات پر تنزن اسے لوٹائی تھی۔ مجھ سے کیا چاہتا ہے تو یہ بتا؟ زران نے اس کا ضرورت سے زیادہ سنجید چہرہ دیکھتے سوالیہ انداز میں آئیبرو چڑھائے۔ عنایہ سے نکاح کے لیے اس کے گھر والوں کو راضی کر، اس دنیا میں تم لوگوں کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ درخواست اپنی سرخ آنکھیں زران کی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ زران نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی پچھلی گردن رکھی۔ کر لوں گا بات، اور تمہیں یقین بھی دلاتا ہوں فیصلہ تیرے حق میں ہوگا، مگر اس سے پہلے تجھے عنایہ کا پاس جاننا ہوگا۔ میرے فیصلے پر قائم رہنے کے لیے مجھے تیرے چہرے کے ایکسپریشن اور تیرے الفاظ مجبور کریں گے۔ اگر تیرے ایکسپریشن اور تیرے لبوں سے نکلے مجھے لفظ امپریس کر گئے تو زران خانزادہ چٹان کی طرح تیرے ساتھ کھڑا رہے گا، کچھ بھی ہو جائے عنایہ تیری رہے گی۔ زران مستقیم لہجے میں کہتے اپنا سینہ ٹھوکا۔ کیسا پاسٹ؟ درخواست الجھن کا شکار ہوا تھا۔ آج سے 9 ماہ پہلے عنایہ کی نئے بہرزاد خان کی قید میں 4 مہینے گزارے ہیں۔ کیا؟ زران کی بات پر درخواست کا پورا وجود جیسے آندھیوں کے زد میں آیا تھا۔ ہاں، بہرزاد نے اسے 4 ماہ اپنی قید میں رکھا۔ اس کے ساتھ وہاں کیا ہوا؟ کیا نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ یہ سچ یا تو خدا جانتا ہے یا عنایہ، مگر تو خود سوچ کیسے بہرزاد خان جیسا انسان اسے چھوئے بغیر رہ سکتا ہے؟ وہ تب بچی ضرور تھی مگر لگتی نہیں تھی۔ کوئی بھی مرد عنایہ جیسی خوبصورت لڑکی کو چھوئے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ زران کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ درخواست نے اس کے منہ پر اپنے ہاتھ کا پنچ بنائے پوری قوت سے مار چکا تھا۔ کیا کہا تم نے میری عنایہ کے بارے میں؟ ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ تو سچ میں بغیرت ہے۔ وہ دوسرا مکہ بھی زران کے جبڑے پر پوری قوت سے مار چکا تھا۔ زران کے جبڑے سے نکلتا خون اس کے حلق میں گھلا تھا۔ ارے تو میں سالہ کہلانے کے لائق نہیں، کیونکہ تو اسے بہن نہیں مانتا۔ اگر وہ تیری بہن ہوتی تو اس کے متعلق اتنی گھٹیا بات کبھی نہ کرتا۔ درخواست پاگلوں کی طرح حلق کے بل چیخا تھا۔ جو حقیقت ہے وہی بتائی ہے۔ وہ 4 ماہ بہرزاد خان کی قید میں رہی ہے، آج میں نے بتائی ہے تو تجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یہی حقیقت کل تو کسی اور کے منہ سے سنے گا، ایسے ہی پاگل ہو جائے گا۔ زران نے گہرے سانس لیتے اپنے حلق میں گھلتا خون زمین پر تھوکا تھا۔ ہاں، ایسے ہی پاگل ہو جاؤں گا اور حقیقت بتانے والے کا انسان کا حلیہ بگاڑ دوں گا، اس کی زبان حلق سے کھینچ لوں گا میں۔ درخواست خانزادہ بھوکے درندے کی مانند گھٹایا۔ یہی حقیقت ہے؟ نہیں ہے یہ حقیقت۔ مزران کی بات کاٹتے پاگلوں کی طرح چلائے۔ وہ بہرزاد خان کی قید میں رہی، یہ حقیقت ہو سکتی ہے، مگر اسے کسی نے چھوا یہ حقیقت نہیں ہے۔ میں ایس پی درخواست خانزادہ ہوں، باز کی نظر رکھتا ہوں، انسان کے اندر باہر جھانک کر اس کے دل کی بات جان لیتا ہوں، مجرم سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ۔ ایس پی درخواست خانزادہ کو نہ ڈنڈے کی ضرورت پڑتی ہے نہ لائننگ ڈیٹیکٹو مشین کی۔ ان مجرموں کی آنکھوں میں جھانک کر ان کا سچ جھوٹ جان لیتا ہوں۔ عنایہ کی آنکھوں سے شفافیت اور معصومیت ہی بتاتی ہے کہ اسے آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اسے چھونے والا پہلا مرد اور آخری مرد صرف درخواست خانزادہ ہوگا۔ درخواست گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ دھاڑتے ہوئے کمرے میں رکھا مجسمہ غصے سے پوری قوت سے زمین پر پٹک چکا تھا۔ درخواست زران نے اسے پکارا، وہ تو جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ چلا جا یہاں سے ورنہ بھول جاؤں گا تو درخواست کا جگری یار ہے۔ تو نے اس لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے جس کی عزت مجھے اپنی جان یہاں تک کہ اپنی ورڈی سے بھی پیاری ہے۔ درخواست پوری قوت سے ڈریسنگ ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ مکے مارتے اسے مرر میں سرد نظروں سے دیکھتے کو رہا تھا۔ زران کی گراہٹ پر اب گہرا مسکرایا تھا۔ شکل گم کر اپنی۔ درخواست زران کی مسکراہٹ دیکھتے تپتے لہجے میں پکارا، عنایہ سے تیرا نکاح میں کرواؤں گا، وعدہ ہے میرا، نہیں ضرورت تیری مدد کی، میں خود کر لوں گا بات۔ درخواست سے خوخار نگاہوں سے دیکھتے پکارا، مجھے بھی اتنا ہی عنایہ پر یقین ہے جتنا تجھے ہے۔ اسے بہرزاد کی قید سے نکالنے والا میں ہی ہوں۔ اس کی معصومیت دیکھتے بھی پہچان گیا تھا کہ وہ ابھی بھی معصوم ہے۔ ایس پی نہیں ہوں مگر منسٹر ضرور ہوں، باز کی نظر نہیں رکھتا مگر شاطر دماغ ضرور رکھتا ہوں۔ سامنے والا کہاں سے بول رہا ہے اسے دیکھتے ہی پہچان لیتا ہوں۔ مجھے بے وقوف بنانا آسان نہیں، مجھے صرف یہ جاننا تھا تو یہ سچ جان کر کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ آج میں یہ کہہ رہا ہوں، کل کوئی اور تم سے یہ سب کہہ سکتا ہے۔ اس میں بھی گھٹیا الفاظ میں درخواست عنایہ بہن نہیں مگر سگی بہنوں جیسی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس پر حق نہیں رکھتا،
اگر سگی ہوتی اس سے پوچھے بغیر اس کا نکاح تجھ سے کر لیتا، کیونکہ تجھ سے بہتر اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا، مگر اب مجھے سب کو منانا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، مگر وعدہ کرتا ہوں لڑوں گا تیرے لیے آخری دم تک۔ زران اپنے بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھتا، ڈریسنگ ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ جمع کیا تھا۔ اب دونوں ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ جمائے جھکتے ہوئے مرر میں ایک دوسرے کو سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ سالہ کمینہ، درخزئی ڈریسنگ مرر میں زران کو دیکھتے بڑبڑایا، تجھ سے کمینگی میں کم نہیں ہوں ایس پی۔ زران اس کے بات پر درخزئی کا فلک شگاف کہکا گونجا تھا، زران کا بھی اسی پل برجستہ کہکا گونجا تھا۔ زران دوسرے پل اپنے جبڑے پر ہاتھ رکھتے کر رہا، سچ میں تیرا ہاتھ نہیں لوہے کا راڈ ہے۔ زران نے اسے گھورتے ہوئے سیدھا ہوا، بکواس ہی تو نے ایسی کی تھی، یقین مان میرے اب تک کا سب سے بھاری وار تھا، ورنہ میں اپنے مجرموں پر ہاتھ ذرا ہلکا ہی رکھتا ہوں، کیونکہ میرا ہلکا ہاتھ بھی ان کے لیے ان کی پینٹ گیلی کر دیتا ہے۔ درخزئی مسکراتے ہوئے بولا، بکواس بند کر اپنی۔ زران وہ اس کی بیہودہ بات پر اسے سرخ نظروں سے گھورا تھا، ویسے سچ میں میری جان تو چٹان جیسا ہے، تجھے کچھ نہیں ہوا۔ درخزئی زران کا چہرہ دیکھتے محفوظ ہوتا مسکرایا، اس نے بہت کاری وار کیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اس کا ایک ہلکے ہاتھ والا تھپڑ ہی بہت سے مجرموں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اس کا ہاتھ بہت بھاری تھا، زران کو تو اس نے پنچ مارے تھے، وہ برداشت کر گیا تھا، جبڑا تو توڑ دیا تھا تو نے میرا۔ زران اس کی مسکراہٹ پر ٹپتے ہوئے اپنا جبڑا پکڑے لفظ چباتا بولا، اچھی بات ہے، آج رات نماز ذرا کم کر لینا میری جان، بیوی سے سیک کروا لینا، سیکائی کروا لینا۔ درخزئی نے اسے بے باکی سے آنکھ ماری، 2 سال تک اپنی منہ سوڑ جوانی کو لگام لگا کے رکھنا پڑے گا تجھے۔ یہ جو تیرے اندر ترسا رومانٹک خانزادہ ہے، یہ تجھے ایک دن ارحام خانزادہ بنا کر چھوڑے گا۔ زران اپنی مسکراہٹ دبائے تپانے والے انداز میں بولا، بیوی سے محبت کرنا اگر مجھے ارحام خانزادہ بناتا ہے تو میں اپنے اوپر یہ ٹیگ لگانے کو تیار ہوں، لالا تم سب خانزادوں سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، مگر میرا ریکارڈ نہیں توڑ سکے گا۔ درخزئی ارحام خانزادہ سے بھی 2 ہاتھ آگے کی چیز ہے۔ درخزئی نے اپنے کالر کو دونوں ہاتھوں سے جھٹکا دیا تھا۔ لیکن بیوی سے محبت کا ریکارڈ توڑنے کے لیے تجھے 2 سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے 18 سال سے ہونے سے پہلے تو مجھے اس کے قریب 10 فٹ کی دوری پر بھی نظر نہ آئے، سمجھا تو؟ زران نے جبڑے بھیچے انگشت شہادت اٹھائے، اسے وارن کرتے سرخ سرخ نگاہوں سے گھورتے وارن کیا تھا، تیری دوستی کی قسم، نگاہ کی رات کے بعد تجھے پورے 2 سال بعد اپنی شکل دکھاؤں گا۔ سچی؟ درخزئی نے اسے اپنی 2 انگلیاں رکھتے قسم کھائی تھی، تجھ جیسے کمینے پر اعتبار نہیں مجھے، مگر جانتا ہوں تو زران خانزادہ سے دغا نہیں کر سکتا، اچھی طرح جانتا ہے میری فطرت کو، میرا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ زران نے اسے گھورتے وارن کیا، اسے درخزئی کی کسی بات کا اعتبار نہیں تھا، وہ ٹیڑھی کھیر تھا، سیدھی بات سیدھے انداز میں سمجھ جائے ناممکن تھا، بالکل تیرے ڈسنے کے بعد پانی مانگنے کی ضرورت ہی کہاں رہتی ہے، بندہ پہلے ہی اوپر۔ درخزئی استبات میں سر ہلاتے مسکرایا، تجھے سیٹ کرنے کے لیے ارحام لالا ہی کافی ہے، یاد رکھنا زران۔ اسے تنبیہ انداز میں وارن کرتے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پھر تو درخزئی کو بھی نہیں جان سکا، درخزئی خانزادہ سب خانزادوں سے بھی آگے کی چیز ہے، نگاہ کی رات تو دھماکہ ہوگا منسٹر صاحب۔ درخزئی اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے گہرا مسکرایا تھا۔ زران اپنے کمرے میں داخل ہوا تو امرش ڈریسنگ مرر کے آگے ریڈ لانگ گاؤن نائٹی پہنے کھڑی تھی، اپنے کمرے تک آتے براؤن سلکی بالوں میں وہ برش کر رہی تھی۔ زران اسے خمار آلود نگاہوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھا تھا، اس کے پیٹ پر اپنے بازو لپیٹے اس کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ لگا گیا تھا۔ ڈریس کیوں چینج کیا بیوی؟ مجھے تو اپنا وہ روپ اچھی طرح دیکھنے دیتی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی آج تم۔ زران اس کی سائڈ گردن کو چومتے ہوئے مدہوشی کے عالم میں بولا، ایک ہاتھ اس کی گاؤن کی ڈوری میں الجھا تھا، اسے اس کے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ ڈریس کیوں چینج کیا بیوی؟ پہلے وہ ڈوری کھینچ کر کھولتا، ابرش اس کا ہاتھ اپنے گاؤن کی ڈوری سے ہٹاتے ہوئے اس کے دوسرا لپٹا ہاتھ بھی اپنے پیٹ سے ہٹاتے بیڈ کی طرف بڑھے۔ زران اسے کلائی سے کھینچتا ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگا گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ زران نے اس کے روٹھے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے نیند آ رہی ہے، ویسے بھی رات کا 1 بج رہا ہے، یہ ٹائم سونے کا ہی ہے، ابرش نے سنجیدگی سے زران کی آنکھوں میں دیکھتے طنزیہ کہا۔ ویٹ اے منٹ، زران نے ابرش کے بالوں کو ہاتھ سے چھوا، بالوں میں نمی محسوس کرتے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے اپنے جبڑے بھینچتے اپنی گردن ایک ہاتھ سے رب کر گیا۔ اس نے اس ٹائم شاور لیا تھا، یقیناً اس کی بیوی اس سے اچھی خاصی ناراض تھی۔ میں نیچے تھا، تمہیں بتایا تھا میں نے، درخزئی نے مجھ سے بات کرنی ہے، اسی کے پاس تھا میں، ہم ایک امپورٹنٹ بات ڈسکس کر رہے تھے۔ زران نے لب بھینچتے وضاحت دی، تو کیا ہوا مسٹر خانزادہ؟ آپ نیچے تھے، یہ تو اچھی بات ہے، آپ کے دل کے قریبی رشتوں میں سے ایک اور رشتے کا اضافہ ہو گیا، ایس پی درخزئی خانزادہ سے بات کرنی ہے، اسی کے پاس تھا میں۔ مجھے بھی آپ کا بچا کچھ ٹائم نہیں چاہیے، آج رات سو بھی نہیں
سو بھی اس کے ساتھ جاتے تو زیادہ بہتر تھا۔ ابرش لفظ چباتے زران کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتے، اسے خود سے دور دھکیلتے بیڈ کی جانب بڑھی۔ اگر اس کے پاس ہو جاتا تمہیں کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ زران اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے بولا، مجھے کیوں اعتراض ہوتا؟ یہ تو اچھی بات ہے۔ آپ کم کے میلے میں بچھڑے ہوئے دوست کو اپنی پوری رات دیتے تھے۔ ابرش بیڈ پر پڑا کمبل سیدھا کرتے سزائیہ لہجے میں بولی، کم کا میلہ؟ زران نے ابرش کے لفظ دہراتے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ مس امریکہ کو کم کے میلے کے بارے میں انفارمیشن تھی، وہ اس کی گوگل سرچ پر حیران ہوا تھا۔ ہاں، کم کا میلہ۔ ٹائم تو اس کے ساتھ ایسے ہی اسپینڈ کر رہے تھے جیسے وہ برسوں پہلے آپ سے بچھڑ گیا ہو۔ ابرش بھڑ بھڑ چلتے بولی۔ زران اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے برجستہ کہکا لگا گیا تھا۔ وہ ایسے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، وہ اسے دیکھتے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ دن بدن اسے خود کے لیے پاگل کرتی جا رہی تھی۔ وہ اسے پیار کرنے چھونے کے لیے بےتاب بے قرار ہوا تھا۔ بدن میں اس کے طلب کی انگڑائی بیدار ہوئی تھی۔ آنکھیں خمار زدہ ہوئی۔ ابرش جو بیڈ پر بیٹھے لوشن سے اپنے پیروں پر مساج کر رہی تھی، اس کے ہنستے بھڑ بھڑ جلتے جواباً زران کو گھور کر دیکھا۔ زران ڈرنے کی شاندار ایکٹنگ کرتے اپنی مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ وہ تپی تپی اس طرح سچ میں ٹونٹ کرتے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اتنی خوبصورت کہ آج سے پہلے کبھی نہ لگی تھی۔ وہ اسے گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے سلکی براؤن بال ایک طرف شانے پر لٹکے تھے، گھنی پلکیں آرس پر جھکی اس کے خوبصورت چہرے کو اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ آرس غصے سے گلاب بنے ہوئے تھے، وہ دہکتا تندور بھی بنے ہوئے تھے۔ انہیں چھونے پر اندازہ ہو گیا تھا وہ پوری کی پوری اس وقت تندور بنی ہوئی تھی۔ اس کا تپتا بدن اسے کتنا سکون دیتا تھا۔ سردی میں ہیٹر کی ضرورت ہی نہ رہتی تھی۔ اس کی بیوی چلتا پھرتا ہیٹر کی آگ تھی۔ رہی سے ایک اثر اس وقت اس نے شاور لینے سے پوری کر دی تھی۔ بدن سے اٹھتی محصور کن خوشبو سے وہ بے حد بے قرار ہوا تھا۔ زران نے اسے ایک بار پھر سے گہری گرم نگاہوں سے دیکھا۔ وہ ناراض ضرور تھی مگر شاور لینے کی وجہ سے اس کا غصہ نہیں تھا۔ اس نے یقیناً اس وقت شاور اس لیے لیا تھا، اپنا شاور لینے کی وجہ سے اپنا غصہ بتا کر اسے چھپا رہی تھی۔ وہ جتنی سے لے کر حساس اور پوزیسو اور جذباتی تھی، وہ اس سے تیار ایسے ہی ہوتی تھی۔ زران نے اسے ایک بار پھر سے گہری گرم نگاہوں سے دیکھا۔ وہ ناراض ضرور تھی مگر شاور لینے کی وجہ سے اس کا غصہ نہیں تھا۔ اسے یقیناً اس وقت شاور اس لیے لیا تھا، اپنا شاور لینے کی وجہ اپنا غصہ بتا کر اسے چھپا رہی تھی۔ وہ جتنی اسے لے کر حساس، پوزیسو اور جذباتی تھی، وہ اس کی تیار ایسے ہی ہوتی تھی۔ اسے خود کے پاس قید کرنے کے یہ ایک معصومانہ ٹرک ہوتے تھے۔ وہ زران خانزادہ کو اس کے معصومانہ ٹرک سے عشق تھا۔ زران اپنے بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھتے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے اس کے لوشن کی بوتل لی۔ ابرش نے اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے نگاہیں پھیری۔ منع کرتا ہوں نا، اس ٹائم کوئی کریم مت یوز کیا کرو۔ زران لوشن کی بوتل سائڈ پر رکھتے ہوئے اسے شانوں پر جکڑے بہت نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکا۔ کیوں نہ یوز کیا کروں؟ ابرش نے روٹے انداز سے پوچھا۔ کیونکہ وہ میرے حلق میں ہی اترے گا۔ زران اس کی ناک کے ٹپ کو چومتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولا، پاؤں پر لگایا ہے؟ ابرش نے لفظ چباتے لب پھیلائے تھے۔ پاؤں کیا تمہارے بدن کا حصہ نہیں ہے؟ یا پھر میں نے کبھی انہیں چوما نہیں؟ زران نے اب کی تھوڑی پر لب رکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے استفسار کیا۔ ابرش اب اس کی شرٹ بٹن کو انگلیوں سے چھیڑتے نظریں جھکا گئی تھی۔ کھول لو انہیں، دل کر رہا ہے تو۔ زران نے مسکراہٹ چپائے کہا، میں کیوں کھولوں گی انہیں؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ ابرش نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے نروٹے انداز میں کہا، اچھا اوکے پھر گڈ نائٹ جان، مجھے بھی اصل میں بہت نیند آ رہی ہے۔ میں ایسے ہی گلٹی فیل کر رہا تھا کہ مجھے کمرے میں آنے میں دیر ہو گئی۔ نہ تم ناراض ہوگی، میں تو آج تمہیں منانے کے لیے تمہارے قریب آنا چاہتا تھا۔ سچ پوچھو میرا بالکل دل نہیں، بہت تھکا ہوا ہوں اور تھک جاؤں گا۔ گڈ نائٹ بیبی۔ اور زران اس کی بھیگی بے یقین گلابی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے بولتے اپنی سائڈ پر لیٹے لوگ پلٹ چکا تھا۔ ابرش گہرے سانسوں سے بے یقینی سے زران کے پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے اپنی دھڑکنیں جکڑی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے دوبارہ شاور لیا تھا، اس کی پسندیدہ نائٹی پہنی تاکہ وہ اسے دیکھتے پاگل ہو جائے، اس کے قریب آنے کے لیے اس کی منتیں کرے۔ وہ تھا کہ اسے فرق ہی نہیں پڑا۔ ابرش نے بیٹھتے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ دوسرے پل اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھائے زران پر انڈیل دیا۔ زران ہڑبڑاتے ہوئے اٹھا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے ابرش، زران چیخا تھا۔ وہ ٹھنڈے پانی سے بھیگ چکا تھا۔ یہ بدتمیزی بھی کم ہے، میرا دل کر رہا تمہاری جان لے لوں۔ ابرش چک میں زمین پر مارتے زران کا گریبان جکڑ گئی تھی۔ وہ تو جیسے پاگل ہو رہی تھی۔ اس کی گہری سانسیں، گلابی بھلک آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ مذاق میں بھی اس کی بے اتنائی برداشت نہیں کر سکی تھی۔
ابرش زران نے اس کی حالت دیکھتے اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے گریبان سے جڑواتے. تمہیں مزہ آتا ہے مسٹر خانزادہ مجھے ایسے تڑپتا دیکھ کر؟ ابرش نے گہری ہوتی سانسوں سے بھیگے لہجے میں چٹکتے ہوئے سوال کیا. زران اسے اپنی باہوں میں قید کرتے اسے گیلی جگہ پر پٹکتے اس پر حاوی ہوا. مزہ آتا ہے بہت مزہ آتا ہے. وائلڈ رومانس ایسے تو تم نہیں کرنے والی اب میری اگریسو وومن جنگلی بلی بن کر مجھ پر جواباً وار کرے گی تو مزہ آئے گا. زران نے جھکتے ہوئے اس کی گردن پر دانت کاڑے. ابرش نے بھی غصے سے جواباً زران کا گریبان جکڑے اس کی گردن پر دانت کاٹتے بدلہ اتارا. منتقم مزاج کی بیوی تھی. شوہر کا بدلہ اب وہ بھی پورا لیتی تھی. اس منتقم مزاج کی طرف ویسے بھی اس نے بہت سے حساب کتاب رہتے تھے. میری ویمپائر وومن اب دیکھو تمہارا کیا حال کرتا ہوں. زرانوں پر ہوتے اپنی شرٹ اتار دیا تھا. اس پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا. ابرش بری طرح جھٹپٹا گئی تھی. اس کے سینے میں پوری قوت سے مکے مارتے. زران اس کی کلائیاں اپنی دونوں ہاتھوں میں جکڑ گیا تھا. ابرش ماہی بھی آپ کی طرح اس کے نیچے تڑپ رہی تھی. رات جیسے بیت رہی تھی وہ اس کے سینے میں اپنا حصار مضبوط کر گئی تھی. دونوں ایک دوسرے میں مکمل طور پر گم تھے. بہت گیلا ہے زران. ابرش نے گہری ہوتی سانسوں سے اس کے لپٹتے مدھم سرگوشی کی. تم نے ہی پانی پھینکا تھا میری جان. زران بہکی بھاری آواز میں بولتے خود گیلی جگہ پر ہوتے اسے اوپر کر گیا. ابرش اپنی حالت دیکھتے سرخ پڑتے اس کے سینے میں سمائی تھی. میری بیوقوف بیوی اتنی خوبصورت بیوی کے بغیر کوئی کمبخت رہ سکتا ہے بھلا. وہ اسے خود سے لپٹائے مدھم سرگوشی کرتے ریموٹ سے تمام لائٹس آف کر گیا تھا. تمہارے کمفرٹیبل کے لیے آف کی ہیں. فارم ہاؤس والا رومانس چاہیے. وہ مدھم سرگوشی کرتے اسے سختی سے اپنے سینے میں بھیج چکا تھا. شہرام خان نے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے. سائڈ والا رومانس چاہیے. شہرام خان نے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے. سائڈ ٹیبل کے ڈرار سے اپنا سگریٹ کیس نکالا اور لائٹر نکالتے ہوئے ایک نظر اپنے پہلو میں سوئی ہوئی بہارے کو دیکھا تھا جو یلو کلر کی چنوٹوں والی سمپل گرم سی فراک میں ملبوس بغیر کمبل کی گہری نیند سو رہی تھی. کمرہ کافی ہیٹ اپ تھا. بحران کی وجہ سے 24 میں سے 18 گھنٹے مسلسل الیکٹرک ہیٹر چلتا تھا. شہرام نے سگریٹ کیس کھولتے ہوئے غصے سے لب بھینچتے تھے. وہ خالی تھا. شہرام خان نے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتے بہارے کو دیکھا تھا. یقیناً اس نے سگریٹ کیس خالی کیا تھا. وہ اسے سگریٹ بھی پینے نہیں دے رہی تھی. کوئی بات نہیں سگریٹ نہ صحیح میری خوبصورت جوان بیوی تم میرا سکون ہو اور سکون حاصل کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں میری جان. جیسے تمہارے اسٹرابیری لبوں کا رس پینے سے مجھے سکون ملتا ہے پھر اس کے بعد نیچے ہر چیز میں سکون. شہرام خانزادہ اس کے کان میں گمبھیر آواز میں سرگوشی کر گیا تھا. بہارے کے بدن کی گلاب کی خوشبو محسوس کرتے شہرام کے حواس معطل ہوئے تھے. لب بہارے کے نقوش کو ٹھہرانے کے لیے بے قرار ہوئے تھے. وہ بہت نرمی سے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ گردن میں سہلاتے. اس کے سینے پر موجود فراق کے بٹن بہت آہستگی سے ایک ہاتھ کے ساتھ ایک ایک کرتا کھولتا چلا گیا تھا. آہستگی سے اسے جگائے بغیر اس کے بدن کو چوم کر صرف اس وقت سکون حاصل کرنے کا متناہی تھا. شہرام نے جھکتے ہوئے اس کی گہرائیوں پر اپنے نرم گرم لب رکھے. شہرام کا ایک ہاتھ بے اختیار اس کے فراک میں الجھا تھا. وہ اسے دیکھنے کے لیے بےتاب ہوا تھا. اس کی گہرائیوں کو بہت نرمی سے چومتے اس کی فراک نیچے سے اوپر کی جانب کھسکا گیا تھا. اس کا جوان ہموار قیامت سا بدن دیکھ کر شہرام کے اندر پیاسے جذبات ہچکولے لے کر بیدار ہوئے تھے. طلب مزید سے مزید دیکھنے کی شدت شدید ہوئی تھی. اس کے ہاتھ مزید بے باکی سے اسے بہت نرمی سے چھوتے. کچھ اور نازک پردے بھی سرکا گئے تھے. وہ بہت نرمی سے اس کے پیٹ پر اپنے لب رکھتے اس کی بیلی بٹن کو اب لوگوں سے چھو رہا تھا. وہ بہارے کو دیکھتے یکدم پیچھے ہوا. جبڑے بری طرح بھیجے تھے. اس کے سینے سے لپٹے سرگوشی یاد آئی تھی جب اس نے اسے اپنی طبیعت کی خرابی کا بتایا. شہرام اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے سے دیکھ رہا تھا. وہ صبح سے اس کے لیے تڑپ رہا تھا. بہارے گل اس کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کر گئی تھی. شہرام نے اس کے لب پیچھے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیری. رخصتی کے بعد وہ اس کا جھوٹ پکڑ لیتا تھا بلکہ اپنی باہوں میں قید کر کے اس کا جھوٹ اس کے منہ پر مارتا تھا. شہرام نے اپنی آئی برو انگلی سے مس لی. بہارے گل کو وہ کچھ زیادہ ہی جھوٹ دینے لگا تھا جس کی وجہ سے وہ بگڑتی جا رہی تھی. شہرام خانزادہ اسے سرد سرخ نگاہوں سے دیکھتے اس پر جھکا. لیٹس ریڈی مائی بیوٹیفل بہارے. بہارے اندر سما کر تمہارا سرخ گلاب چہرہ اور جھکی نگاہیں دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھتا ہوں اپنے آرس کو چھو اپنے جھوٹ کی کیا ایکسپلینیشن دو گی. شہرام اس کے آرس پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے گمبھیر آواز میں بولتے اس کے رس بھرے لبوں پر جھکنے لگا تھا کہ بہرام کی گلا پھاڑ کر رونے سے وہ بہارے سے دور ہوا تھا.
بہت نرمی سے اس کے وجود کو کور کرتے وہ بیڈ سے اترتے بہرام کے کارڈ کی طرف بڑھا، اسے بہت احتیاط سے کارڈ سے نکالتے اپنے سینے سے لگاتے تھپکی دی، اور اس کے سینے سے لگتا خاموش ہوا تھا۔ شہرام نے اسے سینے سے لگائے ٹہلتے ہوئے بہارے کو ایک نظر دیکھا تھا، وہ بہت نرمی سے اس کے وجود کو کور کرتے وہ بیڈ سے اترتے بہرام کے کارڈ کی طرف بڑھا، اسے بہت احتیاط سے کارڈ سے نکالتے اپنے سینے سے لگاتے تھپکی دی، اور اس کے سینے سے لگتا خاموش ہوا تھا۔ شہرام نے اسے سینے سے لگائے ٹہلتے ہوئے بہارے کو ایک نظر دیکھا، وہ ابھی بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ بہرام کو اپنے سینے پر منہ مارتے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا، اسے بھوک لگی ہے، وہ سمجھ چکا تھا۔ شہرام نے اسے سینے سے ہٹائے دیکھا، وہ سر دائیں بائیں ہلاتے ہونٹوں کو دودھ پینے کے انداز میں کھولتا بند کر رہا تھا۔ شہرام اسے دیکھ کر پھر سے گہرا مسکرا دیا تھا۔ اب سے رات کو بہرام کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے کی ڈیوٹی بابا کی ہے، ماما کو بالکل تنگ نہیں کرو گے آپ، کیونکہ آپ کی ماما کو تنگ صرف رات کو شہرام خان زیادہ کرے گا۔ شہرام بہارے کی کھلی آنکھوں میں دیکھتے سرگوشی نما آواز میں بولتے، اسے اپنے سینے سے لگائے کمرے میں ایک طرف رکھے اس کے فیڈر اور ڈبے کے دودھ کی طرف بڑھا۔ اسے اپنے سینے سے لگائے ہی شہرام خان نے اس کا فیڈر تیار کیا تھا، اسے اپنے ایک بازو میں اٹھائے کھڑے کھڑے بہت احتیاط سے اسے پیٹ پلایا۔ فیڈر فنش کرتے کرتے وہ سو گیا تھا۔ شہرام نے احتیاط سے اس کے منہ سے نپل نکالتے اسے نرمی سے سینے میں اور سینے سے لگایا، اسے کندھے پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے اسے برپ کروایا، اسے بہت احتیاط سے کاٹ میں لٹایا۔ فجر کی اذانوں پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ الارم کی آواز پر بہارے جلدی سے اٹھی تھی، الارم بند کرتے ہوئے بہارے کی نظر کاٹ کے پاس لگایا، اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے اسے برپ کروایا۔ کاٹ کے پاس کھڑے شہرام پر پڑی، کیا ہوا شہرام، تم ٹھیک ہو؟ وہاں کیا کر رہے ہو؟ بہارے نے بیڈ سے اٹھتے پریشانی سے اس کی طرف بڑھی، میں بالکل ٹھیک ہوں بہارے، تم کیوں اٹھی ہو؟ سوتی رہتی، بہت تھک گئی تھی آج تم۔ شہرام اسے کمر سے تھامے اپنے قریب کر گیا تھا۔ بہارے شہرام کی کشادہ چٹانی سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ شہرام نے اس کے شانوں پر بکھرے بال ایک ہاتھ سے پیچھے کرتے گہری نگاہوں سے دیکھا، وہ ہمیشہ کی طرح صبح صبح بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ منہ میں نماز بہارے شہرام کا ہاتھ اپنی گردن سے پیچھے کرتے ہوئے بولی، یکدم وہ اپنا لب دانتوں تلے کچھ دبایا، یاد آ گیا تھا وہ اپنا جھوٹ بھول گئی، آج تو مجھے نماز پڑھنی ہی نہیں تھی۔ بہارے شہرام کے سیاہ آنکھوں میں دیکھتے خفیف سا مسکرائی، ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں، کل سے میری بیوی بہت کچھ بھولنے لگی ہے، جھوٹ بول کر بھی بھول جاتی ہے۔ شہرام سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا، کیا مطلب شہرام؟ بہارے اس کی بات پر سٹپٹائی تھی، کچھ نہیں مزاح کر رہا تھا میری خوبصورت بہارے، جاؤ واش روم میں جا کر فریش ہو جاؤ۔ شہرام اس کی آنکھوں میں مسکراتے ہوئے پھونک مارتے اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے فجر کی نماز ادا کرنی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا اس کی وجہ سے اس کی فجر قضا ہو۔ بہارے جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی، فجر کی نماز وہ کسی صورت قضا نہیں کرتی تھی۔ بہارے ڈریسنگ روم سے نماز ادا کرنے کے بعد باہر آئی تو شہرام خان کو صوفے پر بیٹھے سگریٹ سلگائے لبوں میں دبائے دیکھتے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی، شہرام تم سگریٹ پی رہے ہو؟ وہ جب تک تمہارے زخم مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتے تم سگریٹ نہیں پی سکتے۔ بہارے کی آواز میں شدید تڑپ تھی، وہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا اور وہ سگریٹ پی رہا تھا، رک جاؤ بہارے۔ شہرام کی بات پر بہارے نے اسے تحیر زدہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، وہ اس کے سرد انداز پر لرزی تھی۔ بے اعتنائی کی مار مارنے والا شہرام خان یاد آیا تھا، دل پہلو میں دھڑکا تھا، اب کی بار اس شفاق انسان کا بدلنا وہ شاید برداشت نہیں کر سکی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ وہاں بدلے گا، یہاں وہ دھڑکنیں رک جائیں گی۔ تمہارے کپڑوں پر سٹین لگا ہے، اسے ریموو کر لو پہلے۔ شہرام نے اس کے دامن کی طرف اشارہ کیا، سٹین؟ بہارے نے شہرام کا لفظ دہراتے ہوئے حیرت سے اپنے دامن کو دیکھا جو بالکل صاف تھا، وہ ابھی بھی اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اچھی طرح چیک کرو، پیچھے ہوگا، اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو تم، جس حالت میں سٹین لگنا تو معمولی بات ہے۔ شہرام سگریٹ کا گہرا کش لیتے صوفے سے اٹھتے بہارے کے مقابل آتے اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر محفوظ ہوا تھا۔ اپنی باس لیڈی کا ایسا رخ چہرہ بہت مزہ دیتا تھا۔ سٹین تمہیں نظر نہیں آ رہا نا؟ شہرام نے اسے کمر سے تھامے اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا، وہ سر نفی میں ہلاتے لب دانتوں تلے دبائے شہرام کے لبوں سے سگریٹ کھینچ چکی تھی۔ مجھے نظر آ رہا ہے، اس لیے واش بھی میں کر دوں گا۔ وہ بہارے کے کمر کو مٹھی میں بھرتا ہوا اسے چہرے کو سلگتی سانسوں سے سلگائے مسکراہٹ دبائے بولا۔ بہارے نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے سرخ پڑتے لب دانتوں تلے دبائے، پھر سے سر نفی میں ہلایا، سمجھ چکی تھی حویلی کا سب سے شفاق خانزادہ شہرام خان اس کا جھوٹ پکڑ چکا ہے۔ شہرام اس کی معصوم ادا دیکھ کر اسے اپنی گود میں اسی لمحے اٹھا گیا تھا۔ شہرام بہارے اس کے زخموں کی وجہ سے چیخی تھی،
کچھ نہیں ہوگا میری بہاریں مجھے، لیکن آج اگر تمہیں اپنی محبت کی بارش میں نہیں بھیگوں گا تو ضرور مجھے کچھ ہو جائے گا۔ شہرام بھاری آواز میں کہتے اسے اٹھائے واش روم کی طرف بڑھا۔ بہاریں شہرام کی گردن میں باہیں حمائل کرتی مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ واش روم میں کون سی محبت تھی بارش میں بھگونے جا رہا تھا؟ شہرام واش روم میں داخل ہوتے روف شاور آن کرتے شاور کے نیچے کھڑا ہوا۔ بہاریں ابھی تک اس کی گود میں تھی۔ شہرام، بہاریں چیختے ہوئے اس کے گلے میں باہیں حمائل کرتے آنکھیں میچ گئی۔ پانی کی ٹھنڈی بوچھاڑ ان دونوں کو بھگو دیا تھا۔ شہرام ہنستے ہوئے سے گود سے اتارتے شاور کے نیچے کھڑا کر گیا تھا۔ اب شاور سے نیم گرم پانی برس رہا تھا۔ شہرام، بہاریں گہری سوتی سانسوں سے بولتی اس کے سینے میں سمائے تھے، آنکھیں میچ گئی تھی۔ شہرام اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتے ایک بار پھر سے ہنسا تھا۔ شہرام کی ہنسی سن کر بہاریں کی آنکھوں میں سے موتی ٹوٹ کر برستے۔ شہرام کے بڑھنا سینے اس کے براؤن بالوں میں کھلے تھے۔ وہ ہنستا تھا، یہ دنیا ہنستی تھی۔ وہ ہنستا تھا، کائنات کی ہر چیز ہنستی تھی۔ وہ ہنستا تھا، بہاریں کا دل ہنستا تھا، مگر نہ جانے کیوں یہ آنکھیں بھیگ جاتی تھی۔ شہرام اسے خود سے الگ کرتے اسے دیوار سے لگائے، اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھے اسے محصور کر گیا تھا۔ بہاریں گہری ہوتی گلابی سانسوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا شہرام خان صرف اس کا تھا، وہ اس کے پاس تھا جیسے شہرام خان تھا۔ وہ گہری سانسوں سے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ گہری گرم نگاہیں یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا صفاق خانزادہ کی گھنی مونچھوں پر تھی، جن کی میٹھی چبھن سے کتنی پیاری تھی وہ کیسے بتاتی۔ اس کے بدن کے ہر حصے نے اس کی چبھن کو یاد کیا تھا۔ بہاریں سے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہنس رہی تھی، آنکھوں سے نکلتے آنسو پانی میں گھلتے اپنی پہچان کھو رہے تھے، کیونکہ وہ اسے دیکھتے گہری سانسوں سے ہنس رہی تھی۔ شہرام خان اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جمائے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سامنے کھڑی وفا کی دیوی سے کے آنسو کی پہچان رکھتا تھا۔ وہ اس کی ہر ادا پہچانتا تھا، کیونکہ وہ بھی تو اسے دیکھتے ہی ایسے رو رہا تھا۔ اس کے آنسو بھی تو برستے پانی کے بوچھاڑ میں اپنی پہچان کھو رہے تھے، کیونکہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کن کن لفظوں سے اسے بتاتا کہ وہ اس کے لیے کیا تھی، وہ کتنی محبت کرتا تھا اسے صرف یہ پتا تھا وہ نہیں تو شہرام خان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ بہاریں گل خان، تم نے ابھی شہرام خان کی جنونیت صحیح ہی نہیں ہے۔ تم میرے لیے کیا ہو یہ آہستہ آہستہ آشکار ہوگا۔ تم شہرام خان کے لیے کیا ہو؟ اس کی گردن کو چومتے نیچے کی جانب آتے گھٹنوں کے بل بیٹھتے، اس کے پیٹ سے لپٹے اپنے دہکتے لب اس کے دل کے مقام پر رکھتے آنکھیں موند گیا تھا۔ بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم، قسم چاہو لے لو خدا کی قسم۔ شہرام کی گمبھیر آواز بہاریں کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برستے اس کے آرے سے گرتے اس کی بھیگی گردن کو بھگو رہے تھے۔ شاور سے گرتی بارش کی بوچھاڑ کی آواز اور ان دونوں کی گہری ہوتی سانسیں پہنچ رہی تھی۔ شہرام نے زمین سے اٹھتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اجازت ہے بہاریں؟ آج ہر حد سے گزر جاؤں شہرام، گمبھیر آواز میں بولتے دیوانگی کے عالم میں بولا۔ اگر اجازت نہیں دوں گی تو کیا کرو گے تم؟ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ بہاریں نے گہری ہوتی سانسوں سے پوچھا۔ نہیں جاؤں گا، جا سکتا ہی نہیں، پہلے کی طرح تم سے زبردستی کروں گا۔ پہلا والا شہرام؟ شہرام کی بات پر بہاریں اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگا سا ہنسی۔ پہلے بھی جنونی میری لیڈی باس، وہ کہتے اس کے لبوں پر جھکتے اس کی زبان کو جکڑتے اپنی لبوں میں قید کر گیا تھا۔ جنونیت کیا ہوتی ہے یہ جان کیسے نکلتے ہیں؟ وہ شہرام خان اس کے سانسوں کے ساتھ اس کی زبان کے حصے سے بتا رہا تھا۔ بہاریں بے حال ہوتی دیوار میں سما گئی تھی۔ شہرام کا گرم ہاتھ اس کی شرٹ کی زپ میں الجھتا اس کی فراک کو زمین بوس کر چکا تھا۔ وہ خون کو دیکھتے ایک بار پھر سے شہرام کے چوڑے سینے میں سما گئی تھی۔ وہ اسے خود سے جھٹکتے جدا کرتے اس کی گردن پر جھکے اپنے جنون کا حصہ بکھیرتے اسے گود میں اٹھائے باتھ ٹب کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شہرام خان بہاریں کو باتھ ٹب میں لٹاتے خود بھی باتھ ٹب میں داخل ہوتے اس پر چکا۔ باتھ ٹب گرم پانی سے فل تھا، اس میں ببلز بنے ہوئے تھے۔ بہاریں حیرانگی سے یہ سب دیکھتے رہی تھی۔ شہرام یہ کب کیا؟ بہاریں نے شہرام کو دیکھتے ٹوٹے لفظوں میں بمشکل پوچھا۔ وہ اسے خمار زدہ نگاہوں سے دیکھتے اس کی جان کو لبوں پر سجا رہا تھا۔ جب تم نماز پڑھ رہی تھی میری بہاریں؟ شہرام اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا، مگر شہرام اسے یہاں کیسے ہوگا سب؟ بہاریں کی بات پر شہرام کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ اتنے خوبصورت لگژری واش روم اور اتنے رومانٹک شوہر کے ہوتے ہوئے بھی تم انجان ہو کہ یہاں رومانس کیسے ہوتا ہے؟ انجانے میں تم مجھ پر بہت ظلم کر چکی ہو میری بہاریں، شہرام نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کے گال پر دانت کاڑے۔ وہ میں نے کب کیا ظلم شہرام؟ 7 مہینے ہر پل ہر لمحہ خود کو تمہیں سونپا ہے، تم نے ہی نہیں کیا یہاں رومانس۔ بہاریں نے سرخ بھیگے کپکپاتے لبوں سے معصومیت سے جواباً شکوہ کیا۔ شہرام کا ایک بار پھر سے بلند و بانگ قہقہ گونجا تھا۔ 7 مہینے بہرام تمہارے پیٹ میں تھا، تمہیں چھوتے ہوئے بھی ڈرتا تھا میری بہاریں، مگر اب تمہیں بتاؤں گا تمہارے شہرام تم سے کتنی شدت سے محبت کرتا ہے۔ اس طرح تم میں سماؤں گا، تم یاد رکھو گے۔ شہرام اس کے سرخ بھیگے لبوں پر چکتے اس کے اوپر
اس کے اور اپنے درمیان ہر پردہ ریموو کر گیا تھا۔ بہارے کے شہرام کی کمر پر پکڑ مضبوط ہوئی تھی۔ شہرام اسے کمر سے تھامے اسے کمفرٹ کے لیے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے میں پوری طرح گم ہوئے تھے۔ شہرام ایک ہاتھ سے باتھ ٹب کی سطح پر لگے جدید فینسی بٹنوں میں سے ایک بٹن کو دباتے روف شاور آن کر گیا تھا۔ شہرام بہارے اسے پکارتے مزید اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ روف شاور سے گرم پانی گرتا اس کے بھگوتے اس کی سانسیں تیز کر رہا تھا۔ واش روم میں عجب سا ساز بکھرتے دونوں کو ایک دوسرے میں مکمل کر چکا تھا۔ حیدر خان نے نیم اندھیرے میں اپنے پہلو میں سوئے ہوئے فرشتے کو دیکھا جو سفید لوز سی فراک میں ملبوس تھی۔ گہری نیند سو رہی تھی۔ دراب زراب بیڈ کے پاس رکھے بیبی بیڈ پر سو رہے تھے۔ حیدر نے فرشتے کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے بے چینی سے پہلو بدلتے اپنی آنکھوں پر بازو رکھا۔ وہ اس کے قریب لیٹے اس کی جوان جذبوں میں آگ لگا چکی تھی۔ وہ اس کے ایک ایک نقش پر اپنے لب رکھتے کے لیے بےتاب ہوا تھا۔ حیدر نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹاتے فرشتے پر نگاہ ڈالی۔ اس کی تھوڑی قتل دیکھ کر وہ بے چین ہوا تھا۔ سینے میں پنپتے سے لگتے بے جذبے جیسے صندور کی مانند دہکتے تھے۔ وہ مزید خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ بے قرار ہوتے اس پر جھکے اس کی تھوڑی سی سیاہ گھنگور دل پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ حیدر خان کے لب مزید بے قرار ہوئے تھے۔ بےتابی سے بے قراری سے اس کے ایک ایک لب ایک ایک نکوش کو چھوتے اس کے سانس شدت سے گھوٹ گیا تھا۔ فرشتے کی آنکھ اس کی بے رحمانہ شدت پر کھلی تھی۔ وہ اپنے اوپر جھکے حیدر خان کو دیکھ کر اس کے سینے میں دھڑکتی دھڑکنیں خاموش ہوئی تھی۔ حیدر خان مزید شدت سے اس کے سانسیں پیتا اپنے ہاتھوں سے اس کے بدن پر اپنا حق جتا رہا تھا۔ فرشتے جیسے پیرالائز ہوئی تھی۔ حیدر ہاتھ کے نیچے دبی دھڑکنیں تو بالکل ساکت ہوئی تھی۔ اس کے لمس سے جو دل تیزی سے دھڑکتا تھا اب وہ ساکت ہو رہا تھا۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو تھوڑی سی شارٹ ہے لیکن پلیز گزارا کر لیں۔ آج میں نے آپ کو یہ 3rd ایپیسوڈ دی ہے، ٹھیک ہے؟ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔